سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں بڑے بڑے محدث ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہوتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہوتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت الفردوس کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ داخل ہونے والا شخص جنتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے اس مرتبہ پھر توجہ دی اور دھیان سے دیکھا تو وہ آنے والے شخص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور میں نے جنت میں اس ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات ہونے کے باوجود، جنت کی بشارت ملنے کے باوجود، روایات میں آتا ہے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدبخت لعین ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا اے امیر المومنین وصیت فرما دیجئے اس لیے کہ اب آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا بیٹا جلدی جاؤ میرے پاس سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آؤ۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھ کر دیے ہوئے تھے، جو سیدنا حذیفہ جانتے تھے یا اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے۔ جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور حال یہ تھا کہ خون آپ کی پسلیوں سے نکل رہا تھا۔ فرمایا حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو منافقین کے نام لکھ کر دیے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے یا امیر المؤمنین یہ کیسا سوال کر رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ اور میرا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کی فہرست میں شامل تو نہیں فرمایا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ کبھی نہ بتاتا۔ میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی فہرست میں شمار نہیں فرمایا، آپ تو ان جنتی صحابہ میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ نے خود جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
بتایا گیا جب کہ روضہ انور میں قبر کی اجازت مل گئی تھی تو یہ سن کر اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی مبارک کو زمین پر رکھ دیا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ آگے بڑھے اور اپنے باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو۔ ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمانے لگے، فرمایا جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو اے میرے پیارے بیٹے تو حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا جنازہ پڑھیں تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا کہ اے اماں جان، اے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، آپ کے بیٹے سیدنا عمر بن خطاب کی میت آئی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بڑی حیا کرتی ہیں، ان کو امیر المومنین نہ کہنا۔ اگر تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو ٹھیک مجھے وہاں دفن کر دینا، وگرنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا تو میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں اب دفن کیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ کے پاس جب اجازت مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان کو آرام کرنے کی اجازت ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی روایات ارشاد فرمائیں کہ عمر جنتی ہے، عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، عمر کی زبان پر خدا بات کرتا ہے۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اس کے باوجود آخری وقت ہے اور آپ کا خوف خدا کتنا زیادہ ہے کہ اپنے رخساروں کو کبھی مٹی پر رگڑتے ہیں، کبھی داڑھی مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں، اور بار بار یہ آخری الفاظ یہ ہیں کہ ہلاکت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر قیامت کے دن اس کے اللہ نے اس کو معاف نہ کیا۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے پاس تو اعمال ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو ذخیرہ اعمال کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کوئی عمل بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہمیں اتنا احساس تک نہیں، خوف خدا نہیں کہ ہم بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنا خوف اور اپنا شوق ذوق نصیب